بھائی آج کل آپ پی ٹی آئی سے کچھ دور دور نظر آ رہے ہیں، یا تو خفا ہیں یا نہیں آپ نہیں کو کوئی قریب نہیں آنے دے رہا، میں بھی کیا وجہ ہے؟ خفا تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ وقت ایسا ہے کہ اب تو خان صاحب جب تک باہر نہیں آتے تمام گلے شکوے ہمیں ایک سائڈ پہ رکھنے ہوں گے. دور تو نہیں ہوں. ہاں یہ ہے کہ زیادہ آپ کو پکچر میں وہ لوگ نظر آتے ہیں جن کو ایک انتظامی ذمہ داری ملی ہوتی ہے. اس وقت میرا رول ایک کارکن اور ایک ایم این اے کے طور پہ تو ہے، لیکن جو چیئرمین کوئی کر سکتا ہے، جنرل سیکرٹری کر سکتا ہے، یا پوزیشن لیڈر کر سکتا ہے، صوبائی صدر کر سکتا ہے، تو فوکس ادھر چلا جاتا ہے، وزیر اعلیٰ. باقی میں ہوں، پارٹی کے ساتھ ہوں. جب کوئی نہیں تھا علی تھا، جب کوئی نہیں رہے گا پھر بھی علی رہے گا انشاءاللہ. اللہ نہ کرے وہ وقت ہے. ایک دفعہ خان صاحب کو میں نے کہا تھا کہ خان صاحب کبھی پیچھے مڑ کے جب دیکھیں نا، قاسم سلیمان نہ ہو تو علی نظر آئے گا. یہ بات مجھے تب یاد آئی جب مجھے یہ اڈیالہ سے لے کے گئے پشاور جیل میں. تو یہ بات پشاور جیل جاتے ہوئے میں نے ایک میڈیا والا آ گیا تھا وہاں، پتہ نہیں کدھر سے آ گیا تھا، اس کو میں نے بات کی تھی، اس نے وہ ویڈیو ریکارڈ کر کے چلا دی جیل جاتے ہوئے میری. تو نہیں، پی ٹی آئی میری جماعت ہے اور میری محبت ہے، میرا ایک جنون کہہ سکتے ہیں. تحریک انصاف، خان ہمارا لیڈر ہے. اور ایک بات میں بتاؤں، سیاست میں تو بڑا بعد میں آیا. When I was in class 2-3, I used to follow him as a leader. I'm talking about 82, 83, 84. And Khan Sahab was the captain of Pakistan cricket team. So یہ بڑا پرانا لو افیئر ہے جی. خان صاحب آپ کو اپنا سپاہی کہتے ہیں؟ سپاہی تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہوں، کسی اور کا نہیں. خان کا میں ورکر ہوں. سپاہی میں سرکار مدینہ کا ہوں. مجھے یہاں آپ کے کمرے میں آپ کے اس قائد کی تصویر نظر آ رہی ہے، ہاں جی. اور عمران خان کی نظر نہیں آ رہی ہے. اوپر ہے، اوپر دل میں بھی ہے، اوپر دل میں تاکہ آتے ساتھ ہی پہلی نظر عمران خان صاحب. اور آپ ایک وکیل سے بھی بات کر رہے ہیں، سیاسی کارکن نہیں. تو آپ ابھی تک میں جب کرکٹ کھیلتا تھا نا، آپ کو پروگرام سے پہلے بھی بتایا، بس چھوٹی سی بات، میں کسی زمان میں تھوڑی سی پروفیشنل کرکٹ کھیلی، بڑے چھوٹے لیول پہ، لیکن پھر وہ دوبارہ قلم کی طرف آ گیا. میرا جو بیٹ ہوتا تھا، میں آل راؤنڈر تھا. میرا جو بیٹ ہوتا تھا نا، اس کے بیک سائڈ پہ خان کی وہ جمپ والی پکچر ہوتی تھی جو بالنگ میں، اور میرا بالنگ سٹائل بھی خان صاحب کی طرح ہوتا تھا، حالانکہ میری سپیڈ ان جتنی نہیں تھی، میں میڈیم پیسر تھا. آپ ابھی تک ورکر ہیں، آپ کی پروموشن کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ورکر بھی کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. یہ ہے کہ کبھی کبھار جب آپ میں کوئی صلاحیت ہوتی ہے نا، کچھ لوگ، آپ، میں نہیں کہتا مجھ میں کوئی صلاحیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب آپ پرفارمر ہوتے ہیں نا، ڈوور ہوتے ہیں، اور آپ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، رات کی محفلوں میں نہیں ہوتے، گروپنگ نہیں کرتے، کسی سے ملتے ملاتے نہیں ہیں، صبح جاتے ہیں ڈیوٹی پہ اور شام کو اپنے بچوں کے ساتھ رات کا کھانا کھاتے ہیں، تو وہ جو ایک پش چاہیے پاکستانی سیاست میں، وہ آپ کے پاس نہیں ہوتی. وہ جو مراد کی میل ملاپ سے جو گیمیں بنتی ہیں، ہر جماعت میں ہے، صرف پی ٹی آئی میں نہیں، میں کھلی بات کروں، ہر جماعت میں ہے. اگر کوئی کہہ رہے گروپنگ نہیں، چھوٹے چھوٹے گروپس ہر جگہ ہوتے ہیں. پیپل پارٹی میں بھی اندر پریشر گروپس ہوتے ہیں، وہ ہوتی ہے، اٹس نیچرل. ہاں، کمٹمنٹ لیڈر جماعت سے سب کی ہوتی. تو وہ چیز اگر آپ نہیں کرتے نا، تو وہ پش آپ کو، لیکن کوئی ضرورت نہیں. اللہ نے آپ سے جو کام لینا ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے. اور بڑے کم لوگوں کے بارے میں، لاکھوں لوگوں کے سامنے عمران خان کے منہ سے اللہ نے یہ بات نکلوائی ہوگی جو میرے یا مراد سعید جیسے لوگوں کے لیے خان نے کی ہے، یا شہریار جیسے لوگوں کے لیے. دس از آن کہ عمران خان صاحب لاکھوں کروڑوں کے دل کے بیچ میں کہے کہ علی آپ پہ مجھے فخر ہوا، یا پتہ نہیں کوئی بات کی تھی. دیٹ از این آنر فار می کہ ایک قوم کا لیڈر آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہے. باقی عہدے کیا چیزیں ہیں، بڑے عہدوں پہ آئے اور عہدوں سے چلے گئے. تو میں جیل میں اکثر ہی سوچتا تھا، when I was in اڈیالہ، تب تو خان جیل میں نہیں تھے نا، میں جیل میں تھا. میں سوچتا تھا یار کیا کر کے آیا علی. پھر اپنی وزارت کا زمانہ سامنے گزرتا تھا، کوئی کرپشن کی ہے، کوئی ملک دشمنی کی ہے. کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایشو آیا ہو تم خاموش رہ گئے ہو؟ نہیں. اندر سے جواب آتا تھا نہیں. کبھی مسئلے فلسطین پہ خاموش رہے؟ نہیں. اسرائیل کے خلاف بولنے پہ کبھی خاموش تو نہیں رہے. بھارت کے خلاف ڈٹ کے بولے ہو؟ یس. نظریہ پاکستان کی حفاظت کی ہے؟ یس. کرپشن سے دور رہنے کی کوشش کی ہے؟ الحمدللہ. قرآن لا کے رکھیں. پھر جیل میں کیوں؟ پھر اندر سے صدا آتی تھی، صبح کا وقت ہوتا تھا، اڈیالہ جیل ہوتی تھی، سولیٹری کنفائنمنٹ ہوتی تھی. اینڈ آئی واز ان دیٹ پلیس ویئر ممتاز قادری صاحب یوز ٹو بی. آئی واز ان دیٹ سیل. تو پھر اندر سے صدا آتی تھی کہ شاید یہ سزا نہ ہو، یہ امتحان ہو. پھر اللہ سے کہتا تھا کہ سزا تو بڑی چیز ہے حضور، ہم تو آپ کے امتحان کے بھی قابل نہیں ہیں، تو مکتی کرو ادھر سے. جیل آسان نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے نا بڑا سورما بنتا ہے، میں کہتا ہوں جیل آسان جگہ نہیں ہے. خان صاحب کی رہائی کے لیے جی سر، کیا رستہ بہتر ہے؟ گفتگو. مفاہمت یا نہیں، مزاحمت؟ مفاہمت آپ نہیں کہہ سکتے. مزاحمت تو
کسی بھی پولیٹیکل جماعت کا جس طرح میں سانس لے رہا ہوں، میری سانس بند ہو جائے تو آئی وڈ بی نو مور. کسی سیاسی جماعت سے آپ اس کی مزاحمت چھین لیں، وہ تو ایک سیاسی جماعت کی سانس ہے، لیکن مزاحمت کا مطلب تخریب نہیں ہے، نہ کبھی ہم نے اس پہ کی. مزاحمت کا مطلب یہ ہوتا ہے، آپ جب بھی میرے ادھر لاج میں آئے ہیں، فلیٹ میں سرکاری جو ہے، یہ سرکاری رہائش گاہ ہے، آپ کو آپ کے ناظرین کو اطلاع ہو، تو آپ نے ناک کیا. آپ نے ناک کیوں کیا؟ دروازہ توڑنے کے لیے؟ دروازہ کھولنے کے لیے. تو جب دروازہ کھل گیا تو اس کے بعد ہم نے بات چیت شروع کی، آپ پھر بھی ناکنگ کرتے رہے. احتجاج is just a knock on the power corridors. Yes, we are here and we are not alone. We have millions of people behind us. Talk to us. جب بات شروع ہو جائے let us give that a chance. وہ کہتے ہیں انگریزی میں let's give peace a chance. بات ہو جائے، نہیں ہوتی تو احتجاج پھر ہمارے پاس. ہاں، احتجاج کا آپشن رکھیں لیکن گفتگو کا دروازہ بند نہ ہونے دیں. یہی میں نے خان صاحب کو بات کی تھی اور انہوں نے اس کو آبجیکٹ نہیں کیا تھا. پھر اس سے بات مجھے ملنے ہی نہیں دیا. 1.25 سال ہو گیا یہ بات میں نے کی تھی. بشرا بی بی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اللہ ان کی عزت رکھے. تو انہوں نے خاموشی سے میری بات سنی خان صاحب نے. اور یہ بات میں ان کو کی کہ خان صاحب دیکھیں، میرا ان سے رشتہ ان کو بھی شاید نہیں پتہ کہ جو زندہ مرد ہیں اس وقت پاکستان میں جو پھرتے ہیں، مطلب مرد سے مطلب میل، ایسا نہیں کہ ان میں ایک جو تھا وہ میرا والد تھا، جس سے زیادہ محبت کرتا تھا. اس کو اپنے ہاتھ سے نہلا کے کفن دفن کرا کے خود جنازہ پڑھا کے آیا تھا سیاست میں. اس کے بعد کسی سے سب سے زیادہ محبت کی ہو تو خان ہے. تو یہ بات میں ان کو کی. میں نے کہا یہ کہانی نہیں سنائی، صرف اتنا کہا کہ خان صاحب آپ کا میرے پہ ایک حق ہے. میں آپ کا ورکر ہوں لیکن آپ کا کولیگ بھی ہوں. آپ میرے لیڈر ہیں، آپ کا میرے پہ حق ہے میں آپ کو سچ بولوں. تو اس کا حق کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ 4 اکتوبر کی رات 80,000 بندہ تھا، 80,000 بندہ کوئی نہیں تھا. 2,500 سے 2,500 کے بیچ میں ہوگا. جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ خان صاحب 10 لاکھ بندہ ریڈی ہے، آپ اشارہ کریں، وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے، آپ کو حقیقت نہیں بتا رہا. 10 لاکھ نہیں، 2 کروڑ بندہ ریڈی ہے ووٹ ڈالنے کے لیے، لیکن گولی کھانے کے لیے، خاص کر پنجاب میں جتنی فستائیت ہے شاید اس طرح لوگ نہ نکلیں. ہاں، ایک موقع تھا 9 فروری کو، یہ بھی میں نے خان صاحب کو کہا کہ 8 فروری کو جب ہم الیکشن سے چرا لیا گیا، 9 فروری کو اگر ہم الیکشن کے اس کا کوئی کال دے دیتے احتجاج کی تو آدھا بلوچستان ویسی روڈوں پہ تھا اس دن، ہمیں ہمارا مینڈیٹ مل جاتا. وہ بیسٹ موقع تھا احتجاج کا. یہ میں نے خان صاحب کو کی. تو خان صاحب نے مسکرا کے، بڑی ان کے چہرے پہ ایک بیچارگی سی تھی اس وقت، ان کی مسکراہٹ تھی. انہوں نے کہا یار میں اگر باہر ہوتا نا تو میں 9 فروری کو کال دے دیتا. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ خان صاحب آپ کا نہیں، اس ملک کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے اس کو اپنے لیڈر سے محروم کر کے. عدالتیں میں دیکھ گیا ہوں، 26ویں ترمیم تب پاس ہو چکی تھی. اٹ واز سم ویئر ان نومبر، 11-12 نومبر 2024 کی بات ہے، اور میرے خیال میں 26ویں ترمیم اکتوبر میں ہو گئی تھی. میں نے کہا 26ویں کے بعد مجھے ان سے امید نہیں ہے. یہ 26 نومبر والے احتجاج سے پہلے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا مجھے عدالتوں سے اب امید نہیں ہے، حالانکہ میں وکیل ہوں، میں کبھی مجھے یہ نہیں بات کرنی چاہیے کہ مجھے اب عدالت، لیکن 26ویں کے بعد مجھے اب ان سے یہ امید نہیں ہے کہ آپ کو ریلیف دیں گے. آپ کے پولیٹیکل کیسز ہیں، آپ پولیٹیکل ڈائلاگ کریں. اور یہ میں نے اس میں ایک نقطہ اور رکھا، خان صاحب میں ڈیل کی بات کر ہی نہیں رہا.